سمیرہ موسیٰ پیشے کے لحاظ سے جوہری طبیعت دان تھی۔ انہوں نے صرف 35 سال عمر پائی۔ اگر وہ مزید زندہ رہتی تو مصر آج ایک ایٹمی طاقت ہوتا۔ امریکہ نے انہیں امریکی شہریت دینے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دی۔ مسلم دنیا کی اس عظیم سائنسدان کی زندگی ان لوگوں کی باتوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں کیا کیا ہے۔ سمیرہ جوہری سائنس کی پرامن مقاصد کے استعمال کی خواہاں تھی۔ وہ خطرناک بیماریوں کے علاج کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ سمیرہ موسیٰ 3 مارچ 1917 کو مصر کے شمالی علاقے غریبہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد اپنے علاقے کے ایک سیاست دان تھے، جبکہ ان کی والدہ ان کے بچپن ہی میں کینسر کی وجہ سے دنیا چھوڑ گئی تھی۔ بچپن ہی میں ان کے والد ان کو لے کر قاہرہ منتقل ہوئے۔ والد نے قاہرہ میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولا۔ سمیرہ نے سیکنڈری ایجوکیشن میں اعلیٰ نمبر حاصل کر کے خود کو انجینئرنگ کی تعلیم کا اہل بنایا۔ وہ قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس سے منسلک ہو گئی۔ 1939 میں سمیرہ نے BSc ریڈیالوجی میں شاندار کامیابی حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے ایکس رے کی تابکاری کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔ ان کے استاد چاہتے تھے کہ وہ شعبہ تدریس میں خدمات سر انجام دے۔ وہ قاہرہ یونیورسٹی کی پہلی خاتون اسسٹنٹ پروفیسر منتخب ہوئی۔ انہوں نے برطانیہ سے جوہری تابکاری کے مضمون میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ سمیرہ جوہری طاقت کے پرامن مقاصد کے استعمال پر یقین رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کینسر کے علاج کے ادویات ایسے سستے دستیاب ہو جیسے اسپرین کی گولی۔ سمیرہ کے اس قول نے بڑی شہرت حاصل کی۔ علاج کو سستا کرنے کا خیال کیا کم قیامت خیز تھا جب ان کی دوسری بات نے ہلچل مچا دی، جس کے مطابق سستے دھاتوں کے جوہر توڑ کر ایک سستا جوہری بم بنانا ممکن ہوگا۔ یہ احتسال زدہ اقوام اور خصوصاً مسلم ممالک کو ایٹمی حملے کے خطرے سے نجات دلانے کا تیز ترین نسخہ تھا۔ سمیرہ کی اس نئی پیشن گوئی نے ایٹمی سپر پاوروں کی نیندیں حرام کر دی۔ سرطان کے مرض سے جنگ سمیرہ کی سرگرمیوں میں اہم رہی، جس کا سبب ان کی والدہ کا اس موذی مرض کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جانا تھا۔ وہ مختلف ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کے علاج میں ان کی مدد کرتی۔ جب سمیرہ کی شہرت سرحد پار کرنے لگی تو 1950 میں امریکہ نے انہیں فل برائٹ اسکالرشپ دی۔ انہیں امریکی شہریت کی بھی پیشکش ہوئی، لیکن انہوں نے امریکی شہریت لینے سے انکار کر دیا۔ سمیرہ وہ پہلی غیر ملکی شخصیت تھی جسے امریکی تنصیبات کے معائنے کا موقع ملا۔ 5 اگست 1952 کو جب وہ امریکہ سے واپس جا رہی تھی تو ایئرپورٹ جاتے ہوئے ان کی گاڑی 40 فٹ کی گہرائی میں گر گئی۔ اس دوران ان کی خون میں لت پت لاش ملی۔ حادثے کی جگہ سے ڈرائیور کا فرار ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے قتل کیا گیا تھا۔ یوں مصر کی یہ عظیم بیٹی ماضی کا قصہ بن گئی۔ ڈاکٹر سمیرہ موسیٰ کا قتل آج بھی ایک معمہ ہے۔ ویورز، آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔